السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہمارا اصلاح معاشرہ کا 17واں سبق ہے۔ آج مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آ رہی ہے جس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جیسے قبیلے کا سردار ہوگا، جیسے ملک کا بادشاہ ہوگا، ویسے ہی اس کی رعایا ہوگی، اور جیسے سردار اور بادشاہ کی نیت ہوگی اس کے اثرات اس کی رعایا پر مرتب ہوگے۔ یہ حدیث مجھے آج اچانک اس لیے یاد آ گئی، اس لیے کہ میں نے آج نیوز میں جب یہ دیکھا کہ ہمارے پورے ملک میں مہنگائی کی وجہ سے ہاہاکار مچا ہوا ہے۔ جو پیاز آج سے ایک مہینہ پہلے 20 روپے اور 15 روپے کلو بک رہا تھا، وہ ابھی 80 روپے کلو بک رہا ہے۔ سبزیوں کی قیمتیں ڈبل ہو چکی ہے۔ کچھ مہینے پہلے تور کی جو دال 50 اور 60 روپے کلو بک رہی تھی، اب اس کا ریٹ 3 گنا بڑھ چکا ہے اور وہ 150 روپے کلو بک رہی ہے۔ خیر، جو امیر لوگ ہیں، پیسے والے ہیں، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو ہمارے غریب بھائی ہے، محنت مزدوری کرنے والے ہیں، رکشے چلانے والے ہیں، روز کمانے اور روز کھانے والے ہیں، ایسے لوگوں کے گھروں کا کیا ہوگا؟ اور یہ تمام حالات جو پیدا ہوئے ہیں وہ اس ملک کے بادشاہ کی نیت کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں۔ جتنی خراب بادشاہ کی نیت ہوں گی، جتنی کھوٹ حکومت کرنے والے حاکم کی نیت میں ہوں گی، اس کے اثرات رعایا پر پڑیں گے۔ آج ہمارے ملک کے اندر ایک تو مہنگائی کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، دوسرے بارش نہیں ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں۔ بادشاہ کی نیت میں جتنا گندا پن ہوگا، اللہ کی طرف سے فیصلے بھی ویسے ہی ہوں گے۔ بارشیں جو رک چکی ہے، یہ بادشاہ کے نیت کے دلندری کی وجہ سے، جب سے دلندر اور منحوس لوگوں کے اوپر مسلط ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ملک سے رحمتوں کو، برکتوں کو، اور اس ملک کی سکون کو، اور اس ملک کے اندر جو خیر و برکت تھی وہ تمام کو اٹھا لیا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے یہ منحوس بادشاہ لوگوں پر مسلط ہوا ہے، نحوست پورے ملک میں طاری ہو چکی ہے۔ اس کو بادشاہ بن کے ابھی ایک ہی سال ہوا ہے کہ پہلے ہی سال میں اللہ نے ملک سے بارش کو اٹھا لیا۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پانی کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں۔ دیہاتوں میں، گاؤں میں، بہت سارے علاقوں میں پینے کا پانی نہیں ہے۔ ایک پانی کا ہنڈا 20 روپے میں بک رہا ہے، اور ایک بیرل پانی جو ہے وہ 200 اور 500 روپے میں لوگ خرید کر اپنی ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں۔ اور جو غریب لوگ ہیں، جن کے پاس میں نہیں ہے، ویسی ہماری ماں بہنیں 2 5 کلومیٹر کا سفر کر رہی ہے ایک ہنڈا پانی کے لیے۔ یہ تمام جو اللہ نے برکتوں کو اٹھا لیا ہے، یہ بادشاہ کے نیت کی وجہ سے۔ جتنا بادشاہ کی نیت میں کھوٹ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ویسے ہی فیصلے ہوں گے۔ اللہ نے بارشوں کو اٹھا لیا، برکتوں کو اٹھا لیا، اس لیے جو چیزیں چند دنوں پہلے سستے داموں میں بک رہی تھی، آج غریب آدمی بھی اس کو خرید نہیں سکتا ہے۔ اور میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں کہ آپ اس واقعے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حاکم اور بادشاہ کی نیت کا اس کے ملک پہ رہنے والے لوگوں پر کیسے اثر پڑتا ہے۔ علامہ عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اور علامہ کمال الدین دمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک بادشاہ وہ شکار کرنے کے لیے نکلا، اور شکار کرنے کے لیے جب وہ نکلا تو سادے کپڑوں میں تھا، شکاری کپڑوں میں۔ جنگل کے اندر دور تک نکل گیا، اور اس کے ساتھ والے جو تھے وہ جنگل میں بھٹک گئے۔ بادشاہ ان سے بچھڑ گیا، اور بچھڑنے کے بعد جنگل کے دوسرے کنارے پر جب وہ پہنچا تو وہاں پر اس نے دیکھا کہ ایک انار کا باغ ہے، اور وہ انار کا جو باغ ہے اس کا مالی باغ کے درختوں کو پانی دے رہا ہے۔ وہ جو باغ والا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک مسافر آدمی ہے، وہ جلدی سے گیا، اس نے ایک درخت سے ایک انار توڑا۔ آدھے انار میں اس نے اس کو نچوڑا تو آدھے انار میں ایک پورا گلاس بھر کے جوس نکلا، اور وہ ایک گلاس بھر کے جو جوس نکلا اس باغ والے نے بادشاہ کو لے جا کر پلایا۔ اب اس کو نہیں معلوم یہ بادشاہ ہے، کیونکہ بادشاہ تو شکاری کپڑوں میں تھا۔ بادشاہ نے جب دیکھا کہ آدھے گلاس کے اندر آدھے انار کے اندر پورا گلاس جب بھر گیا ہے تو بادشاہ کے نیت میں کھوٹ پیدا ہوا۔ بادشاہ نے اپنے دل میں نیت کیا کہ لگتا ہے یہ انار کے باغ والے اور دوسرے جو باغ والے ہیں یہ بہت آج کل کمائی کر رہے ہیں، ان کے اوپر ٹیکس بڑھانا پڑے گا۔ اگر ٹیکس بڑھائیں گے تو ہمارے خزانے کو بھی اس سے فائدہ ہوگا۔ بادشاہ نے یہ نیت اپنے دل میں کیا،
اور وہ گلاس بھر کے جوس پی لیا، اور اس کے بعد اس باغ والے مالی سے کہا کہ ایک گلاس اور لے کر آنا۔ جب وہ مالی گیا، وہ جو آدھا انار پڑا ہوا تھا اس نے اس کو نچوڑا تو اس میں آدھا گلاس بھی نہیں بھرا۔ پھر وہ گیا اور اسی درخت سے اور اس کے بازو کا ہی ایک انار توڑ کے لایا، اور پورا انار جب نچوڑا تو 1.5 انار ملا کر جو ہے گلاس بھرا۔ بادشاہ پریشان ہو گیا۔ بادشاہ نے اس مالی سے کہا کہ پہلے تو آدھے انار کے اندر پورا گلاس بھر گیا تھا، ابھی 1.5 انار میں بھی پورا گلاس نہیں بھرا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس زمانے کے جو مالی اور جو باغبان اور جو باغ میں کام کرنے والے شیتکری اور کسان ہوتے تھے، وہ بھی اپنے زمانے کے ولی ہوتے تھے، وہ بھی اپنے زمانے کے بڑے بڑے اللہ والے ہوتے تھے، وہ بھی اپنے زمانے کے تہجد گزار اور نمازی ہوتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بھی بصیرت کی آنکھیں عطا کی ہوئی ہوتی تھی۔ وہ باغ والا کہنے لگا ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہمارے بادشاہ کا معاملہ اللہ سے بگڑ گیا ہے، اسی لیے اللہ کا معاملہ بھی ہمارے ساتھ میں بگڑ چکا ہے۔ بادشاہ نے اپنے دل میں توبہ کیا، استغفار کیا، اور کہا کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے، میرے دل میں جو بگاڑ پیدا ہوا نیت میں کہ میں لوگوں پہ ٹیکس بڑھا دوں گا جس کی وجہ سے میرے خزانے میں مال زیادہ آئے گا، تو نے برکتوں کو اٹھا لیا، اے اللہ مجھے معاف کر دے، میں میری رعایا کے ساتھ میں ایسا معاملہ نہیں کروں گا۔ وہ دوسرا گلاس پینے کے بعد میں بادشاہ نے اس مالی سے کہا کہ جاؤ اب اور ایک گلاس میرے لیے جوس لے کر آؤ۔ وہ مالی گیا، اس نے واپس سے ایک انار توڑا، اور جب اس کو 2 ٹکڑے کر کے نچوڑا تو واپس سے آدھے انار کے اندر پورا گلاس بھر گیا۔ بادشاہ یہ دیکھ کے حیرت میں پڑ گیا، اور اس نے اس باغ والے سے کہا کہ بولے بھائی صاحب کہ واپس سے جو ہے آدھے انار کے اندر پورا گلاس کیسے کیا بھر گیا؟ تو وہ مالی صاحب کہنے لگے، باغ والے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے بادشاہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا معاملہ درست کر لیا، اس لیے اللہ نے ہمارے ساتھ بھی اپنے معاملے کو درست کر دیا۔ بادشاہ زمین پر گرا، سجدے میں پڑ گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرنے لگا، اور کہنے لگا کہ بے شک اے اللہ واقعی میں تیرے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ نیتوں پر ہوتے ہیں، اسی لیے میرے محترم بزرگوں اللہ کا معاملہ نیتوں پر ہوتا ہے۔ بادشاہ کی جتنی کھانے کی نیت ہوں گی، لوٹنے کی نیت ہوں گی، غریبوں پہ ظلم کرنے کی نیت ہوں گی، لوگوں کے جیبوں میں سے نکال کے حکومت کے خزانے بھرنے کی ہوں گی، اللہ تبارک و تعالی اتنی ہی قوم کے اوپر سے برکتوں کو، رحمتوں کو اٹھا لیتے ہیں، پھر بارشوں کو روک دیتے ہیں اور قیمتیں آسمانوں پر پہنچ جاتی ہے۔ اور جتنا اچھا بادشاہ ہوتا ہے، جتنی اس کی نیتیں اچھی ہوتی ہے، جتنا اس کی نیت کے اندر اپنی رعایا کے ساتھ میں پیار محبت کا، اور لوگوں کے ساتھ عفو و درگزر کا، اور لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ ہوتا ہے، اتنی ہی اللہ تبارک و تعالی ملک میں رحمتوں کی، عافیتوں کی بارشیں برساتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ جب ہم اپنا بادشاہ چننے والے ہوتے ہیں تو اپنے دماغ کا استعمال کرنا چاہیے کہ ہم کرسی کس کے ہاتھوں میں دے رہے ہیں، اس آدمی کے جس کی نیت میں کھوٹ ہے یا اچھی نیت والے انسان کے، اس لیے کہ ہم لوگوں نے بادشاہ کو بادشاہ بنایا ہے، اور آج یہ جتنے حالات پیدا ہو رہے ہیں ہم خود ہی اس کے ذمہ دار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، توبہ استغفار کی توفیق عطا فرمائے، اور آئندہ سے کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے اور کسی بھی آئرے غیرے نتو خیرے کو ووٹ دینے سے پہلے یہ سوچنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس کو ووٹ دے رہے ہیں یہ پرسنلی انڈیویجل کتنا اللہ سے ڈرنے والا ہے اور کتنی اس کی نیتیں اچھی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔